اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ابھی دیکھیں اقرار الحسن ابھی کیا کر رہا ہے۔ اقرار الحسن کہہ رہا ہے جو میرے نام کے ساتھ خبیث لگا رہے ہیں اور میرے نام کے ساتھ جو فسادی لکھا رہے ہیں ان کے میں خلاف رپورٹ درج کروں گا۔ وہ کہنے لگا اس لیے میں رپورٹ درج کروں گا کیونکہ میری بات نہیں ہے، امام حسن مجتبیٰ کی بات ہے۔ آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں، آج اس کو اپنے نام کی بہت فکر پڑ گئی۔ آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اس وقت اس کی عقل کہاں تھی جب یہ حق خطیب سرکار کے نام کے ساتھ عجیب و غریب القابات لگا رہا تھا، عجیب و غریب لقب لگا رہا تھا، برے برے الفاظ یوز کر رہا تھا۔ اس وقت اس کی عقل کہاں تھی؟ ابھی کہہ رہا ہے میری بات نہیں ہے، یہ توہین امام حسن مجتبیٰ کی ہو رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ادھر تو آپ کو امام حسن مجتبیٰ کی توہین بہت جلد نظر آ گئی۔ ہم نے تو امام حسن کا نام بھی نہیں لیا، اور رب کعبہ کی قسم اس سے پہلے ہمیں موت آ جائے اگر ہمارے ذہن میں یہ بھی بات ہو، ہمارے ذہن میں امام حسن و حسین کا نام بگاڑنے کی بات ہو۔ ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں ہے۔ امام حسن و حسین جس گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے تھے، اس گھوڑے کے پاؤں کے نیچے لگنے والی خاک جو ہے ہم اس کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اس خاک کے 1 کروڑ حصے کیے جائے اور اس خاک کے 1 کروڑ حصے کے بعد پھر ہمیں کوئی کہ آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اس کی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے ذہن میں بھی یہ بات نہیں ہے۔ ہم توہین اہل بیت کریں گے، رب کعبہ کی قسم یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس سے پہلے ہمیں موت آ جائے جب یہ ہم سوچیں، کیونکہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پکی محبت کرتے ہیں اور سچی محبت کرتے ہیں اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو اصحاب محمد کے ساتھ محبت کرتے ہیں، صدیق اکبر سے لے کے امیر معاویہ تک، امیر معاویہ سے لے کے 1,24,000 کم و پیش جتنے بھی صحابی ہیں سب کی ہم عزت کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سارے صحابی سب ہدایت کے چراغ ہیں، اس لیے ہم ہر صحابی کو جنتی مانتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو پاکستان میں بیٹھ کے سیدنا صدیق اکبر کی گستاخی کرتا رہا، لوگوں کو پتہ چل گیا، لوگوں نے FIR کٹوائی اور پھر پاکستان سے لوگوں کا لاکھوں روپیہ لوٹ کے یہ پاکستان کے سے بھاگ گیا، پاکستان سے فرار ہو گیا۔ جرمنی میں بیٹھ کے پھر صدیق اکبر کی گستاخی کر رہا ہے، جرمنی میں بیٹھ کے فاروق اعظم کے اوپر تبرہ کر رہا ہے، جرمنی میں بیٹھ کے سیدنا عثمان ذی النورین کو برا بلا کہہ رہا ہے۔ آپ یہ فیصلہ کریں۔ یہ کہہ رہا ہے آج اقرار حسن مجتبیٰ کی بات آ رہی ہے، مجھ کے اوپر لان تان کرو جتنی مرضی ہے، مگر میرے نام کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اقرار الحسن، اس وقت آپ کہاں تھے؟ اس وقت آپ کی عقل کہاں تھی؟ اس وقت آپ کی ہوش کہاں تھی؟ اس وقت آپ کا ایمان کہاں تھا؟ اس وقت آپ کی عقل کہاں تھی جب آپ نے حق خطیب سرکار کے نام کے ساتھ عجیب و غریب القابات لگائے؟ اس وقت آپ کہاں تھے؟ اس وقت آپ کا ایمان کہاں تھا جب حق خطیب سرکار کے ساتھ آپ نے برے برے لفظ یوز کیے؟ میں کہنا چاہتا ہوں حق خطیب کا نام آپ کو پتہ ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور ختم کہاں پہ ہوتا ہے؟ ختم کہاں پہ ہوتا ہے اور شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ شروع ہوتا ہے حق سے۔ حق کسے کہتے ہیں؟ حق کس کا نام ہے؟ حق اللہ کا نام ہے۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے پہلے بھی کوئی نہیں، اللہ کے بعد بھی کوئی نہیں۔ حق اللہ کو کہتے ہیں جو رب کعبہ کی قسم جس کے کائنات میں جس کی سب سے زیادہ عزت اور سب سے زیادہ تعریف کی جائے اس کو اللہ کہتے ہیں، اللہ کو حق کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حق خطیب سرکار کا نام حق سے شروع ہوتا ہے اور حق خطیب کے بعد علی آتا ہے، علی کے بعد پھر حسین آتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے
علی کون ہے؟ علی ہے، علی تو وہ ہے امام حسن کے والد محترم، علی وہ ہیں جو اہل بیت کے فرزند ہیں، علی وہ ہیں، علی کسے کہتے ہیں؟ علی اسے کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، علی کسے کہتے ہیں؟ علی اسے کہتے ہیں جس کا ہاتھ پکڑ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، علی وہ ہے جس کو صدیق اکبر کہتے ہیں، اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، جس کو دیکھنا عبادت ہے، جس کا نام پڑھنا عبادت ہے، جس کو چلتے ہوئے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، جس کے چہرے کو تکتے رہنا یہ بھی عبادت ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ صدیق اکبر فرما رہے ہیں۔ علی کا آپ کو پتہ ہے، امام حسن کی آپ کو بات یاد آ گئی، ان کی توہین کی آپ کو بات پتہ چل گئی، آپ کو یہ نہیں پتا حق خطیب کے ساتھ کیا نام جڑا ہوا ہے، ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام حق سے شروع ہوتا ہے، پھر حق خطیب علی حسین بادشاہ نام آتا ہے، حق اللہ کا نام ہے، حسین کس کا نام ہے؟ حسین حسن کے چھوٹے بھائی کا نام ہے۔ حسین کون ہے؟ علی کون ہے؟ علی تو وہ ہے، آج کل لوگ کہتے ہیں علی کا مقدر تھا، میں کہتا ہوں علی تو وہ ہے جس کے مقدر کے اوپر مقدر ناز کرے اسے علی کہتے ہیں۔ علی کعبے میں پیدا ہوئے، یہ علی کا مقدر تھا۔ علی کی ماں 3 دن کعبے میں مہمان بن کے بیٹھی رہی، یہ بھی علی کا مقدر تھا۔ 3 دن حورے کنیزہ کرتی رہی، یہ بھی علی کا مقدر تھا۔ 3 دن فرشتے غلامی کرتے رہے، یہ بھی علی کا مقدر تھا۔ 3 دن کے علی کو نبوت نے ہاتھوں پہ اٹھایا، یہ بھی علی کا مقدر تھا۔ اب علی نے جھولے میں ازدر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، یہ بھی علی کا مقدر تھا۔ ابو جہل کے منہ پہ تماچا مارا، یہ بھی علی کا مقدر تھا۔ جسے ابو بکر مولا کہیں یہ بھی علی کا مقدر تھا۔ عثمان جسے مولا کہیں یہ بھی علی کا مقدر ہے۔ ابو بکر جسے مولا کہیں، عمر جسے مولا کہیں، طلحہ زبیر جسے مولا کہیں، بلال حبشی جسے مولا کہیں، جسے مولا کہیں، یہ علی کا مقدر تھا۔ آپ کو پتا ہے حق خطیب سرکار کے نام کے ساتھ علی آتا ہے۔ علی کسے کہتے ہیں؟ یہ امام حسن کے والد محترم ہیں۔ علی کسے کہتے ہیں؟ فاطمۃ الزہرا کے یہ شوہر ہیں۔ علی کسے کہتے ہیں؟ یہ اہل بیت ہیں۔ علی اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ امام حسن کی بات تو آپ کو پتہ چل گئی، امام حسین کا نام بھی حق خطیب سرکار کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ حسین کسے کہتے ہیں؟ جو سجدوں میں ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جو سجدوں میں پڑا ہوا ہے، جس کے ہاتھ میں تلوار آئی اللہ کی رضا کے لیے، جس نے تلوار چلائی اللہ کی رضا کے لیے، جس نے پورا کنبہ قبیلہ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اللہ کی رضا کے لیے، جس نے چھوٹے بچے بھی اللہ کے دین کے اوپر قربان کر دیے اللہ کی رضا کے لیے۔ رب کعبہ کی قسم، حسین اسے کہتے ہیں، حسین اسے کہتے ہیں جس کو حضور علیہ السلام نے اپنی زبان چسائی ہو۔ علی اسے کہتے ہیں جس کے آنکھوں کے اوپر حضور نے لواب لگایا ہو۔ حسن اسے کہتے ہیں جس کو حضور علیہ السلام نے اپنی زبان چسائی ہو۔ آج تجھے پتہ چل گیا حسین کی توہین ہو رہی ہے، حسن کی توہین ہو رہی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں تیرے باپ نے اس کی توہین کی ہے جس کو امام علی نے بھی مانا ہے، تیرے باپ نے اس کی توہین کی ہے جس کو حضور علیہ السلام نے خود مصلی پہ کھڑا کیا ہے، تیرے باپ نے اس کی توہین کی ہے جس کو علی مرتضیٰ نے بھی امام مانا ہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہوئے ثبوت دیا ہے یہ ابو بکر میرا امام ہے، میں اس کو امام مانتا ہوں، اس کے پیچھے میں نماز پڑھتا ہوں۔ علی نے فجر کی نماز ابو بکر کے پیچھے پڑھی، ظہر کی نماز ابو بکر کے پیچھے پڑھی، عصر کی نماز ابو بکر کے پیچھے پڑھی، مغرب کی نماز ابو بکر کے پیچھے پڑھی، عشاء کی نماز ابو بکر کے پیچھے پڑھی۔ ابو بکر کو اپنا امام مانتے ہیں۔ علی اسے کہتے ہیں جس نے ابو بکر کو اپنا ایمان مانا۔ ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ جس نے علی کو بھی اپنا امام مانا۔ رب کعبہ کی قسم، اصل مجھ کا باقی بات نے بھی یہ بتایا ہم حسن کے ساتھ محبت کرتے ہیں، حسن بھی کہتے ہیں ہاں
ہاں ہم ابو بکر کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہم اس کو اپنا امام مانتے ہیں۔ حسین نے بھی یہ کہا ہم اس کو اپنا امام مانتے ہیں۔ تیرے باپ نے تو صدیق اکبر کی گستاخی کی، اس وقت تجھے بات کا پتہ نہ چلا، اس وقت تجھے FIR کی بات یاد نہ آئی۔ رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، کل میدان محشر برپا ہوگا، مصطفیٰ کا سامنا ہوگا، ابو بکر اٹھیں گے، اٹھ کے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے دین کی خاطر میں نے قربانیاں دی، تیرے دین کی خاطر میں نے مارے کھائی، تیرے دین کی خاطر میں نے ٹاٹ کا لباس پہنا، یہ ظالموں نے مجھے گالیاں دی، یہ ظالموں نے مجھے برا بلا کہا، یہ ظالموں نے مجھے تبرہ کہا، یہ ظالموں نے مجھے ڈاکو کہا، چور کہا، یہ ظالموں نے مجھے گالیاں دی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی نہ اٹھا، یہ میری رسالت کے اوپر کسی نے آواز بلند نہ کی، یہ میری صداقت کے اوپر کسی نے آواز بلند نہ کی۔ رب کعبہ کی قسم، کل ہم ہی ہوں گے جو صدیق اکبر کی صداقت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اپنا تن من دھن قربان کر دیں گے، مگر صدیق اکبر کی عزت کے اوپر حرف بھی نہیں آنے دیں گے۔ کیونکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، آج تجھے پتا چلا بچہ کسے کہتے ہیں، آج تو نے تو اپنی اوقات دکھا دی۔ کہتا ہے آؤ میں جاؤں گا، جا کے FIR داخل کروں گا، FIR کٹواؤں گا۔ میں کہتا ہوں جاؤ، لاکھ مرتبہ کروڑ مرتبہ جاؤ، جا کے ہمارے خلاف FIR درج کرواؤ۔ رب کعبہ کی قسم، ہمیں تو ماؤں نے یہ بتا دیا تھا، ہمیں تو بچپن میں یہ سکھایا گیا تھا، جاؤ جا کے اپنی ماؤں سے دودھ بخشوا لو۔ ہم تو اپنی ماؤں سے دودھ بخشوا کے آئے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اگر تجھے توہین امام حسن کی بات یاد آ رہی ہے، جاؤ جا کے پہلے سب سے پہلے جس نے امام حسن نے جس کو اپنا امام مانا ہے، سیدنا صدیق اکبر کو، اس کی توہین میرے باپ نے کی ہے۔ اپنے باپ کو سب سے پہلے پکڑ، اپنے باپ کو سب سے پہلے کچہری میں لے کے جا، کورٹ میں لے کے جا، عدالت میں لے کے جا، کیونکہ سب سے بڑا لعین، قذاب، لعنتی، بے ایمان، اس سے بڑا بھی کوئی لفظ ہوتا میں تیرے باپ کے لیے استعمال کرتا، اور قرار الحسن تیرے لیے استعمال کرتا۔ تو بھی لعین ہے، لعنتی ہے، بدالزنا ہے، تو بالتی ہے، تو فرعون ہے، تو آج کا شمر ہے، تو آج کا فرعون ہے، تو آج کا ابلیس ہے۔ رب کعبہ کی قسم، تیرے جیسا نامراد، تیرے جیسا خبیث، لعنتی دنیا میں نہیں، کیونکہ اپنا نمبر آیا، اپنی باری آئی، تجھے پتا چل گیا امام حسن مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے، تجھے یہ نہیں پتا چلا تیرے باپ نے صدیق اکبر کی گستاخی کی، تجھے یہ نہیں پتا چلا تیرے باپ نے فاروق اعظم کی گستاخی کی۔ رب کعبہ کی قسم، ہم تو یہ سیکھ کے آئے ہیں، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے، ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے، ہماری گتی میں یہ شامل کیا گیا ہے، جو صحابہ محمد کا پروانہ ہو تم بھی اس کے پروانے بنو۔ رب کعبہ کی قسم، کیونکہ صحابہ محمد نے سب کچھ حضور علیہ السلام کے قدموں کے اوپر نچھاور کر دیا، ہم اصحاب محمد کے قدموں کے اوپر ہر چیز اپنی نچھاور کر دیں گے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، جاؤ جتنے مرضی پرچے دے دو، اگر یہ جرم ہے تو لاکھ بار کروں گا، ایک بار کروں گا سزا لوں گا، ایک مرتبہ کروں گا، 2 بار کروں گا۔ اگر یہ جرم ہے، پہلی بات یہ جرم نہیں ہے، اگر جرم ہوتا تو لاکھ بار کرتا، کر کے فخر کرتا، کر کے فخر کرتا، کر کے فخر کرتا، کیونکہ صدیق اکبر کے گستاخوں کو ہم لعین، بے ایمان، لعنتی، فرعون کہیں گے، اس کو فسادی کہیں گے۔ رب کعبہ کی قسم، ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے، جاؤ جا کے مہر طیبہ سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، میں تو اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں، میں اب تو اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ ارے جاؤ تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو، کوئی ستارہ، اقرار الحسن تجھے بتانا چاہ رہا ہوں، جاؤ تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو، کوئی ستارہ سنبھال رکھنا۔ ارے ہمارے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا، بس